بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ بحث تو جسٹس صاحب کے ریمارکس پہ ہو رہی ہے کہ قانون کی عملداری کے لیے ضروری ہے کہ سول سرونٹ جو ہیں سردار اعجاز صاحب کہ سول سرونٹ جو ہیں وہ قانون کی پاسداری کریں اور اس کے لیے انہیں قربانی دینی چاہیے۔ اس پہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن بہت اہم اور موضوعات بھی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اگر 4,000 ارب روپے مزید ٹیکس وصولی ممکن ہو سکے تو غیر ملکی قرضوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کی کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں۔ کل جو ڈونلڈ لو کی باز پرسی ہوئی، صرف ہیئرنگ نہیں ہوئی، سماعت نہیں ہوئی، باز پرس ہوئی اور بہت بری اس کی حالت ہوئی۔ اس کا پس منظر کیا، اس کی تفصیلات وہاں سے ایک دوست نے بھیجی ہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بارے میں آخرکار فیصلہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن فیصلہ عجیب ہے۔ پہلے تو اسی کو لے لیتے ہیں جسٹس لو کو، اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش تو پوری کر رہی ہے، عمران خان کے ساتھ ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے۔ ارے بھائی، سامنے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے یا میرے کاروبار پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ اور سمجھوتا کر لو اور مجھے مہلت دو۔ کس چیز کی مہلت؟ ظلم کے انسداد کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ الیکشن چرایا گیا ہے، کم از کم 80 70 80 90 سیٹیں جو ان کی تھی۔ آج بھی تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دے دی گئی ہے۔ وہ لکھا ہوا میں نے ہے، اتنی اچھی بات میری یادداشت نہیں رہی کہ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ بھائی وہ الیکشن چرایا گیا ہے، وہ سمجھوتا تو اس بات پہ ہوگا، اصولوں کو نظر انداز کر کے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تو وہ واپس کر دیا جائے کہ جی وہ سننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ چاہتے تو ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، میں نجم سیٹھی صاحب کی نہیں صرف بات کر رہا، یہ سب عجیب لوگ ہیں۔ ایسا ہو جائے گا FIFC فلاں ایک کمیٹی بن گئی ہے مڈل ایسٹ سے، آ جائے گی انویسٹمنٹ، آ جائے گی، امریکہ یہ کر دے گا، فلاں کر دے گا، چین سے تھوڑی سی دوری اختیار کر دیں گے، عربوں کو کچھ زمین دے دیں گے، وہ مائننگ کچھ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، کبھی دنیا میں اس طرح نہیں ہوا۔ ایک جدید معاشی نظام بلڈ کرنے کے لیے یہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جو معاشی طور پر مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد بہت ملک پھنسے ہوئے تھے، جنگ نے برباد کر ڈالا تھا کتنے ہی ملکوں کو، جاپان کو، برطانیہ کو، فرانس کو، پھر کوریا میں بھی ہوا اور کتنے ملکوں میں ہوا۔ کوئی جنگ کوئی ایک آدھ ملک میں تھوڑی ہو رہی تھی، پورا یورپ، پولینڈ، بیلجیم وغیرہ وغیرہ، سوئٹزرلینڈ سے بچا ہوا تھا۔ ان کی تعمیر نہ ہوئی نا، کیسے ہوئی؟ اور ترکی جو ہے وہ عبداللہ گل کے صاحبزادے آئے تھے، پہلے میں نے ذکر کیا تھا، یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے صاحبزادے کے کلاس فیلو تھے، ان سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا ترکی 20-25 سال، یہ کوئی 2-3 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا، 20-25 سال پہلے ایسے ہی تھا۔ ملائیشیا کی کیا حالت تھی؟ دولت چینیوں کے پاس تھی اور فی کا آمدن بہت کم تھی۔ میں نے فگر دیا تھا لیکن کسی نے کہا کہ یہ فگر درست نہیں ہے، میرے ذہن میں تھا کہ 50 سے 100 ڈالر تک تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال بڑا افلاس تھا اور وسائل نہیں تھے، ربڑ بیچنے سے تو کوئی ملک نہیں چل سکتا، اور کتنی انہوں نے معاشی ترقی کی ہے۔ میں کسی پوری تفصیل آپ سے عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب سے میں نے عرض کیا کہ جا کے ملیں مہاتر محمد سے، اور وہاں سے پھر انویٹیشن آیا اور مہاتر محمد نے ان سے کیا کہا، پھر انہیں بلایا گیا، پھر انہوں نے کیا مشورے دیے۔ معیشت تعمیر ہوتی ہے، پہلی بات ٹیکس کلیکشن پہ بعد میں آتے ہیں، معیشت تعمیر ہوتی ہے، پہلے تو یہ عمران خان والا کیسا خیر نمٹا لیں۔ او بھائی، جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کو انڈو کریں، جو زیادتی آپ نے کی ہے، بالکل سادہ بات ہے۔ ڈونلڈ لو نے بھی یہی کہا وہاں پہ کہ دوبارہ الیکشن ہونی چاہیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہیں اپنی رائے عامہ کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور پاکستانی رائے عامہ بھی ان کے ذہن میں ہے
کہ کل کلاں کوئی ایرانی انقلاب جیسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، افغانستان جیسی صورتحال ہو جاتی ہے، اور یہ اس خطہ زمین پہ ان کے پاس پاؤں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ مروب اشرفیہ ہے، بزدل، کرپٹ، مروب، غلامی کے خوہ غلامی کی ماری ہوئی، کہ اس کے ہوتے ہوئے جو فائدہ اٹھا لیں. تو انہوں نے بھی کہا الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے. سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان اگر انکار کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں، انہیں انکار ہی کرنا چاہیے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، جب تک خوف پوری طرح دلوں سے نہیں نکلتا، یہ اپنا کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کچھ وکیل حضرات ہیں وہ عدالتی نظام کے اہم شخصیات سے تعلقات، نام بھی لیتے ہیں، میں تو نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، ان سے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. جسٹس سردار اعجاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس خوف کو نکال پھینکیں. اور صرف یہ نہیں، سول سرونٹ نہیں، جج بھی نکال پھینکیں، جرنلسٹ بھی نکال پھینکیں، اور لوگ بھی نکال پھینکیں. ملک اس طرح نہیں چلتے ہیں. یعنی خوف نکال پھینکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیں، قانون کی پاسداری کریں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک طرف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک طرف ہے جناب لکھا ہوا فرمان اور ایک طرف بندوق ہے. آدمی کا اپنا کیریئر خطرے میں ہے، اس کا خاندان خطرے میں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور قانون کی پاسداری صحیح فرمایا کہ قربانی دینی پڑتی ہے، اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ کیا زندگی ہے 4 دن کی؟ جو لوگ راہ حق میں مارے جاتے ہیں، تکلیف جھیلتے ہیں، تکلیف تو ہے ہی، انسان کو تو پیدا ہی تکلیف اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے. پیغمبروں پہ تو پتھر برسے. وہ ہستی جس کی قرآن تعریف اس طرح کرتا ہے کہ آدمی چونک جاتا ہے، جنہیں دمکتا ہوا سورج کہتا ہے، جن کی عمر کی اللہ نے قسم کھائی، جن کے بارے میں کہا کہ فرشتے اور اللہ ان پہ درود بھیجتے ہیں. طائف میں ان پہ پتھر برسے. کس نے پتھر برسے؟ بدترین خلائق جو لوگ تھے، ارذل ترین مخلوق نے ان پہ پتھر برسائے تھے. زندگی میں تو آزمائش سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے. پارسا ہو، متقی ہو، خدمت گزار ہو، ایثار کیش ہو، طاقتور بھی ہو، کوئی آزمائش سے نہیں بچتا. خدا نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ جب تک خوف نہیں نکلے گا اندر سے اور انصاف قائم نہیں ہوگا. خوف نکلنے کا مطلب میں پھر کہتا ہوں، ڈنڈے اٹھا لینا نہیں ہے، انتقام لینا نہیں ہے، انصاف کا قیام ہے، عدل کا قیام ہے. معاشرے جو ہیں عدل اور آزادی میں پنپتے ہیں، اور کوئی صورت نہیں ہے پنپنے کی. جہاں کہیں دنیا میں انصاف ہے کسی نہ کسی درجے میں، کہیں زیادہ کہیں کم، اور آزادی ہے، اور آزادی کے ساتھ ڈسپلن ہے. ڈسپلن لازمی تقاضا ہے آزادی کا. دیکھیے انہوں نے فرمایا، میں اس پہ آتا ہوں، وہ اپنے ڈونلڈ لو کے ساتھ کل کیا ہوا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اگر 13,000 ہو جائے. یہی شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری بقا کا انحصار IMF پہ ہے. افسوس ہے شہباز شریف صاحب آپ پہ، افسوس. ہماری بقا کا انحصار اس پہ ہے، ہماری بقا کا انحصار اپنی اصلاح پہ ہے، اپنا گھر درست. اس میں آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا خاندان ذمہ دار ہے، زرداری خاندان ذمہ دار ہے. عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم. جب حکمران خاندان یہ کریں گے، کیا تماشا ہے جی. وہ محسن نقوی صاحب گئے اپنے فادر ان لا کے قبر پہ قالین بچھا ہوا، اور وہ زرداری صاحب گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے والد گرامی کی قبر پہ قالین بچھا ہوا. ابھی ایک تصویر آئی ہے تازہ، وہ درخت لگانے کے لیے محترمہ گئی، محترمہ مریم نواز، قالین بچھایا گیا. درخت لگانے کے لیے یہ پہلی دفعہ دیکھا قالین بچھائے جاتے ہیں. یہ کوئی عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے. اس طرح تو مغلوں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کبھی. اب کیا ہے جی ٹیکس وصولی میں؟ کیا رکاوٹ ہے جی ٹیکس وصولی میں؟ بتائیے بھائی. ایک آپ کو چیئرمین بنانا ہے، 7 سال میں 9 چیئرمین بدل گئے FDR کے. اور ابھی آسٹریلیا سے خبر آئی ہے کہ 7 سال کے لیے ایک ٹیکس کلیکٹر مقرر کیا گیا. ایک آدمی نہیں ملتا آپ کو، ملتا ہے، آپ اسے سپورٹ نہیں کرتے اور آپ سفارشیں کرتے ہیں. میں اس آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے ایک اسیسر وہ ہوتا ہے جو اسیس کرتا ہے، متعین کرتا ہے کتنا ٹیکس لینا چاہیے. ایک وفاقی وزیر تھا، وہ ایک آدمی سے نے رکھوایا، تو 10 لاکھ روپے مہینے کا لیتا تھا وہ.
میں نے اس کا ذکر کیا ٹیلی ویژن پہ. بعد میں اس نے بڑی کوشش کی کسی طرح مجھے ملاقات کا موقع دے دیں. میں نے کہا کیوں, آپ کو کیوں ملاقات کا موقع دوں؟ ہاں جی. اور الیکشن بھی وہ ہار گیا, ایسی رسوائی اس کی ہوئی, اور بھی وجوہ ہوں گی. بعد یہ 6 ممبر اور 1 چیئرمین اور ایک آپ ادارہ بنائے وہاں. یہ جو 22,000 آدمی, شبر زیدی نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ سب رشوت لینے پہ لگے ہوئے ہیں. شاذ ہی کوئی بچا ہوا ہوگا. آپ کیوں نہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال پھینکتے؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ نیا ادارہ بننا چاہیے. ان سب لوگوں کا اگر گھر بٹھا کے آپ تنخواہیں دیں تو بھی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. کیسے آپ کہتے ہیں 4,000, یہ 2-3 سال میں 2-3 گنا ہو سکتا ہے, 4 گنا ہو سکتا ہے. زراعت پہ ٹیکس آپ کیوں نہیں لیتے؟ 3-4 ارب روپے زراعت پہ ٹیکس, کم از کم 300-400 روپے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ ہونے چاہیے. وہ تو اللہ کا حکم ہے. اشر 1/10 فصل کا, باغ کا فصل کا 10% تو آپ کو وصول کرنا ہے. یہ آپ نے ان کی مرضی بھی چھوڑ دیا. ٹیکس آپ وصول کرنا چاہتے نہیں, آپ خود نہیں دیتے تو آپ وصول کیا کریں گے؟ اور یہ دیکھیے سارا پیسہ پراپرٹی میں جا رہا تھا, وہ بھی ڈوب گیا. اور پراپرٹی والوں نے, ملک ریاض نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اور اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا, اور دوسرے پراپرٹی ڈیولپرز نے کیا کیا. کم از کم $8 بلین کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض نے ملک سے باہر بھیجے ہیں. اس کے رشتہ دار, ابھی ایک صاحب اس کے رشتہ دار جو ہیں اربوں روپے لے کے لوگوں کے بھاگ گئے, اور اب 3 برس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اور لوگ مجبور ہیں کہ جی اس کی 70% قیمت لے لیں. ایک آدمی انہوں نے درمیان میں ڈال دیا ہے. سب رشتہ داروں کو اس کام پہ ملک ریاض سے ایک خبر نہیں چھپ سکتی ملک ریاض کے خلاف. شاید کوئی اخبار خبر چھاپتا, کبھی ڈان میں چھپتی. جب اس طرح سے یہ اپنا میڈیا بھی شریک ہے اس میں عدالتی نظام بھی شریک ہے, اس میں سول سرونٹ بھی شریک ہے, معاف کیجیے گا اس میں جج بھی بات شریک ہے. ایسی ناانصافی ہو رہی ہے. ٹیکس آپ وصول کب کرنا چاہتے ہیں؟ کب آپ نے کوشش کی ہے ٹیکس وصولی کی؟ آپ تو انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ ٹیکس نہ دیں. یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جس میں 8 بجے کہا جاتا ہے دکانیں بند کر دیں, کہتے نہیں کریں گے. دنیا میں 5-6 بجے بند ہو جاتی ہیں. ہم نے یورپ میں گھوم پھر کے دیکھا ہے, امریکہ میں دیکھا ہے, آسٹریلیا کے بارے میں پڑھا ہے, دکانیں بند ہو جاتی ہیں. آپ کوئی نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ, اور پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے اس میں, FBR میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نہ صنعت کار پورا ٹیکس دیتے ہیں, نہ ڈاکٹر دیتے ہیں, نہ انجینئر دیتے ہیں, تنخواہ داروں سے ٹیکس کٹتا ہے. اور پھر یہ اپنا جو ادارے فوجی ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں. وہ تو خیر اعتراضات کا جائزہ لیے جانا چاہیے نا, کہ بھائی وہ ٹیکس پورا دیتے ہیں نہیں دیتے. معیار تو ان کا بہتر ہے, اسی لیے وہ چل رہے ہیں, کامیاب ہیں. تو وہ ان کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے. جعلی سگریٹ ملک میں بک رہے ہیں, جعلی پانی ملک میں بک رہا ہے, ہر چیز جعلی, بیسن جعلی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جعلی بک رہی ہیں. کوئی نظام آپ نے بنایا ہے جس سے ملک چل سکتا ہو؟ اچھا, وہ کمیٹی کا یہ ہوا, جسٹس صاحب تم نے جو تبصرہ کیا وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, انہیں بحال کیا جاتا ہے, ان کی مراعات, ان کے پینشن وغیرہ وغیرہ, لیکن عمر زیادہ ہو گئی. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یعنی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان پہ حکم چلانے کی کوشش کرتے رہیں کہ آپ یہ کریں. انہوں نے بغاوت کی, جرأت کا مظاہرہ کیا. اب اس کا یہ چونکہ عمر 62 سال ہو گئی ہے تو لہٰذا ان کو پینشن تو ملے گی اور ان کی مراعات تو بحال ہو جائیں گی جو ایک پینشنر کی ہوتی ہیں, مگر یہ کہ وہ جاب نہیں کر سکتے. وہ انہیں کمپنسیٹ کرے نا. آئین کی روح کیا ہے, قانون کی روح کیا ہے؟ وہ جب 4-5 سال ایسا متعدد واقعات میں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ناجائز سرکاری ملازم کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کی پوری تنخواہ اسے دی جاتی ہے. ان کی تنخواہ انہیں ادا کرنی چاہیے. اور یہ تو ڈسکریشن ہے عدالت کی, جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں. بہرحال ماہرین قانون اس پہ بہتر وہ ڈال سکتے ہیں روشنی. پاکستانیوں کی عظیم کامیابی ہے. ایک امریکی امور خارجہ کی کمیٹی میں, ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ میں پاکستان کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. 0 کے مقابلے میں 50 ووٹر سے.
یہ ان کی نئی کامیابی ہے. اب یہ ایوان نمائندگان میں جائے گا، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں یہ سمندر، لیکن اس کی اور تفصیلات آئی ہیں. دیکھیے اس کے لیے ایک بڑی شاندار بھرپور مہم چلائی ہے سمندر پار پاکستانی نے. شہباز گل صاحب نے، ڈاکٹر معید پیرزادہ نے، سجاد بخاری صاحب نے، ڈاکٹر محمود صاحب نے، اور بھی نام تھے میں ٹھیک سے پڑھ نہیں سکا، اور بالکل آخری وقت پہ یہ خبر ملی. اور وہ بتایا ہے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہ وہ تو سکتے کے عالم میں تھا، گھبرایا ہوا ڈرا ہوا تھا. اسی طرح بلائیں نا سلطان سکندر راجہ کو اسمبلی کی کسی کمیٹی میں اور اس سے بات پوچھ کریں، جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو نہیں کر سکتی، میں کر سکتا ہوں. کہ آپ مقابلہ کریں گے؟ سبحان اللہ. اور وہ اس سے پوچھا گیا کہ جی الیکشن فیئر ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، فیئر نہیں ہوئے، دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. بریٹ شیرمین، اگر میں تلفظ صحیح ہے، انہوں نے کہا ہے امریکی سفیر جائے جیل خانے میں جائے اور یقینی بنائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور ان کی زندگی خطرے میں نہ ہو. الیکشن کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی، یہ نہیں بریٹ شیرمین نے کہا کہ بھائی اپنا نشان واپس لے لیا گیا. جب نشان واپس لے لیا گیا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں. یہ کون سا الیکشن ہے جی؟ یہ اسے ماننا پڑا کہ الیکشن شفاف نہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ بھئی عمران خان کو آپ نے ہدف بنایا گیا. اور پھر 9 مئی کے مقدمات جعلی، 2 طرح کے مقدمات ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مثلا جناح ہاؤس میں داخل ہوئے، کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوئے، یا میاں والے میں، یا مردان میں، یا کسی بھی جگہ. ایک ہزاروں آدمیوں کو بلا وجہ ہی پکڑ لیا گیا ہے اور کیسوں کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. ابھی صنم جاوید کے والد کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا 8 مارچ کو مقدمے کی سماعت ہونی، صنم تھیں اور ان کے ساتھ تھیں کون محترمہ دوسری عالیہ حمزہ اور کوئی ایک صاحب ہے محسن جاوید شاید. تو وہ اپنا جج کا تبادلہ کر دیا. کیا مذاق ہے جی؟ ہے کسی نظام عدل کے بغیر بھی ملک چلتا ہے؟ اچھا، وہ عمران خان کی زندگی کو یقینی بنایا جائے، جعلی مقدمات جو ہیں وہ واپس لیے جائیں. اچھا، خواجہ عزیز صاحب نے کہا، ارشاد فرمایا، خواجہ صاحب کے ارشادات تو کمال ہیں، اس پہ اس آدمی پہ ایک فلم بننی چاہیے، ایک ڈرامہ اس پہ بننا چاہیے. کہا کہ سمندر پار امریکی پاکستانی جو ہیں، سمندر پر پاکستانی کے بارے میں کہہ چکے ہیں، یہ اپنے مردے دفنانے کے لیے آتے ہیں. $30 بلین وہ بیچتے ہیں، جسے پاکستانی قانون میں چلتی ہے کہ ان کا کوئی درد سر نہیں. انہی کا تو درد سر ہے. کاش کوئی غیر جانبداری، کوئی انصاف پسندی آپ میں ہوتی، آپ کو پتہ ہوتا کہ دوری محبت کو بھڑکاتی ہے. انہی کا تو درد سر ہے. وہی تو ملک میں نظام عدل چاہتے ہیں، انہی کو تو اداروں میں کام کرنے کا تجربہ ہے، انہیں تعلیم کی اہمیت کا ادراک ہے، انہیں صفائی کی اہمیت کا احساس ہے، انہیں معلوم ہے کہ جدید خطوط پہ ملک کیسے چلتے ہیں. آپ وہاں سے اگر لوگوں کو بلائیں جو زراعت میں لوگ ہیں، وہ آپ کو بتائیں زراعت ہوتی کیا ہے. زراعت فلڈ ایریگیشن نہیں ہوتی، خراب بیجوں کے ساتھ نہیں ہوتی، لیزر لیولنگ کے بغیر نہیں ہوتی، جیلی پیسٹی سائڈس کے ساتھ نہیں ہوتی. کوئی کوشش نہیں کی گئی زراعت کو. اور ٹیکسٹائل جو ترقی کر رہی تھی اس کو برباد کر دیا گیا. تو اس پہ متاثر ہو کے خواجہ صاحب کے قول مبارک پہ کسی نے ایک پروگرام کیا کہ سمندر پار پاکستانی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کر دیتے وہاں امریکیوں کے ساتھ، اور بیٹوں کی، اور اس سوسائٹی کا حصہ کیوں نہیں بنتے. سبحان اللہ. جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی روایات ہوتی ہیں، اس کا تمدن ہوتا ہے، اس کی تاریخ ہوتی ہے، اس کا ایک کلیکٹیو سب کانشیس ہوتا ہے. پاکستانی امریکہ میں کیوں گم ہو جائیں، اس کا حصہ کیوں بن جائیں. اس کی بھارت سے مثال دیتا ہے. بھارت میں ہمیں بہت فرق ہے. آپ کو معلوم ہے بھارت میں بتوں کی تعداد کیا ہے؟ 30 کروڑ. 30 کروڑ. سانپ پوجے جاتے ہیں، درخت پوجے جاتے ہیں، بندر پوجے جاتے ہیں. کون سی چیز ہے، پتھر کون سی چیز ہے جو پوجی نہیں جاتی؟ مسلمانوں کا خدا ہے، ایک تہذیب ہے، ان کا آخرت کا ایک تصور ہے. شہباز گل صاحب سے میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ
کہ انڈیویجولس کو پہ تنقید زیادہ نہ کریں. آپ نے بڑی مہم چلائی وہاں، آپ نے بھی، محیط پیرزادہ صاحب نے، باقی بھی حضرات نے، اور بڑا اچھا کیا، بڑا آپ کا کارنامہ ہے، لیکن یہ نہ کریں انڈیویجولس کو نشانہ بنائے. یہ اچھی حکمت عملی نہیں ہے، اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. بڑی خبریں تو یہی تھیں. اچھا جناب، اب میں بہت سی چھوٹی خبریں. کجریوال صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. بھائی دلی کی بھی صورتحال پختونخوا والی ہے. وہ اپنا مودی صاحب یہ چاہتے ہیں الیکشن جیت لیں، کجریوال پھیل رہے ہیں. پنجاب میں انہوں نے حکومت بنا لی، انہیں ان سے اندیشہ محسوس ہوتا ہے. لیکن عدالتی نظام کا فرق ہے. ابھی اطلاع آ رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں ان کے وکیل جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ کوئی چیز ثبوت ان کے خلاف نہیں ملا ہے. 70,000 روپये ان کے گھر سے ملے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. 70,000 روپये کے جو انہیں واپس کر دیے گئے. 22,000 پاکستانی افسر جو ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا کی شہریت رکھتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے جی؟ کوئی اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. اب وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، کس لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ کس لیے؟ ایک تو وہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل وہاں ہے، تو بھائی اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے. اگر افسر ہی بھاگ جائیں گے تو ان کو کیا حق ہے یہ جائیں پھر وہاں پہ. وہ جو ایک افواہ بڑی دلچسپ ہے، مولانا فضل الرحمان افواہ ہے، میرے پاس اس کی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ علی امین کی نشست مجھے دی جائے، وہ ریکاؤنٹنگ میں تو آپ کو پتہ ہے اپنا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کے 10 ووٹ ہوں اور کسی کے 2 لاکھ ووٹ ہوں تو 10 کے آگے 3 صفر ہی لگانے ہیں نا جی. وہ 4 صفر لگائیں گے، اس کے 1 لاکھ ہو جائیں گے، اور جس کے 1,60,000 ہے اس کا 1 صفر کاٹ دیں تو اس کے 16,000 رہ جائیں گے. یہ جناب ضمنی الیکشن میں امیدوار نہیں مل رہے جی. خواجہ حساد رفیق، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود، کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ووٹ تو ہے ہی نہیں. اور بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو جعلی الیکشن، یہ اس کی تو داد دینی چاہیے، جعلی الیکشن نہیں جیتنا چاہتے. حماد صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے NA-199 میں، اور اب وہ میاں شہزاد فاروق مقابلہ کریں گے، جنہوں نے مریم کا مقابلہ کیا تھا، مریم محترمہ مریم نواز کا، اور جیت گئے تھے. انہیں تو جعلی طور پر نشست دی گئی ہے. 134 پاکستان کے ایسے پولیٹیکل وی لاگرز ہیں. دنیا کا یہ منفرد ملک ہے جہاں پولیٹیکل وی لاگرز بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کی 500 ملین 50 کروڑ لوگوں نے جن کی آراء سنی ہیں. ان میں سے ہر ایک کی، ان میں سب سے نمایاں ہیں عمران ریاض، کوئی جن کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. اور پٹے کے ایک جملہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے، میں بڑی اس کو نرم کر کے پیش کر رہا ہوں، کہ چیف جسٹس صاحب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمانے کے بجائے نظام عدل کو بہتر بنائیں. ملک احمد خان بچر صاحب نے کہا ہے، جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا، ون آف دی موسٹ ریسپیکٹڈ پارلیمنٹیرینس، اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت میاں اسلم کی عدم موجودگی میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے لوٹوں کے خلاف، اور لاہور کے ایک لوٹے کا خاص طور پر ذکر کیا، نام نہیں لیا. ریفرنس دائر کرنے سے کیا ہوگا ملک صاحب؟ بجلی میں تو عرض کر ہی چکا ہوں، اضافہ ہو رہا ہے. وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنا 967 بلین، 1,000 ارب روپے سے صرف 33 ارب روپے کم یہ بجلی کمپنیوں نے مانگے ہیں. اور 40 ارب روپے کا بوجھ بڑھا ہے. IMF ڈٹرمنٹ ہے کہ پٹرول پہ 18% ٹیکس لگائیں. وہ انہوں نے ملاقات کی ہے جی اپنا مصدق ملک صاحب نے چینی سفیر سے، اور کہا ہے کہ پاکستان میں وہ امریکی کمپنی جو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں، بیسٹ کمپنیاں چینی ہیں، اگرچہ خون وہ بھی بڑا پیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہم پہ منحصر ہے نا کہ ہم معاہدہ کیسے کرتے ہیں. یہ اشارہ ہے چین سے دوری کا.
چینی مارکیٹ میں پاکستان $30 کروڑ کے بانڈس بیچے گا، یعنی قرض لینے کے لیے جو بانڈ ہوتے ہیں، وہ تو بڑی شرح پہ بکیں گے، اپنی ٹھیک کریں، معیشت ٹھیک کریں۔ وہ ایکس کا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ وزارت داخلہ نے کیا یہ، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کہنے پہ کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے وہ ویڈیو تو بنانی پڑتی ہے اپنا ٹک ٹاک وغیرہ پہ، اور اس پہ تو فوراً کوئی بھی آدمی ٹائپ کر سکتا ہے، ایکس پہ، ٹویٹر پہ، تو وہ جو جعل سازی اور دھاندلی کی ہے ظاہر ہے وہ واشگاف ہوتی ہے، اور اس پہ ایک طوفان اٹھتا ہے۔ یہ N154 ہے جی، جہاں دوبارہ گنتی کر کے نون لیگی امیدوار عبدالرحمان خان کو کامیاب قرار دے دیا گیا، اور رانا فراز نواز پی ٹی آئی کے جو ان کی سیٹ چھین لی گئی، سیٹیں چھیننے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سال گزشتہ میں 10 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑ دیا، 44% چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس پہ جنہیں شرم آنی چاہیے، کس کو شرم آنی چاہیے اس میں؟ یہ کچھ ہمارے اخبار میں دوست کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں عدالتی نظام کے اہم شخصیات سے انہوں نے نام بھی لیے ہیں، تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، وکیل حضرات۔ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں، میں اب فی الحال نام نہیں لے رہا، میں نام لے دوں گا، ان کا کریڈنشیل پہلے بھی مشکوک رہے ہیں اور انہیں اپنی وکالت سے غرض ہے۔ اب یہ اس کی مجبوری سے، عمران خان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، ایکسپوز ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ خبر جس کا پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پہ حملہ ہوا ہے اور 2 جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ڈٹرمنٹ ہیں اور یہ باز نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ طاء الحق قاسمی صاحب اور جناب اسحاق ڈار اور پرویز رشید صاحب، فواد حسن فواد صاحب کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ انہوں نے جو درخواستیں دی تھی، 19 کروڑ روپے کا الزام تھا اقربا پروری اور غبن اور وغیرہ وغیرہ، ناجائز استعمال، غبن تو نہیں، ناجائز استعمال کا، تو ان کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ وہ نہ کسی کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں، نہ اقربا پروری کے مرتکب ہوئے ہیں، اس پہ تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں بہت، نہ کوئی اقربا پروری کی ہے انہوں نے اور نہ کوئی دو۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری روک دی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے بعد سیشن کورٹ نے بھی۔ ذرا غور فرمائیے، اس دانائی کو داد دیجئے کہ ایک صوبے کے منتخب چیف منسٹر کو، جن کے ووٹس 80% ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ پختونخوا میں، اسے گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جب آدمی انتقام پہ تلا ہوتا ہے تو اس کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ اس کو آپ گرفتار کر لیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بس ہم نے پہلے کیا کہا، میں اس میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی معروضات تھے جناب، آج کے لیے بہت بہت شکریہ۔